10 سال کے ہو جائیں لڑکا لڑکی بستر الگ کر دو. کبھی آپ نے غور کیا؟ 10 سال کا بچہ بہت بڑا تو نہیں ہے، 10 سال کی بچی بہت بڑی تو نہیں ہے، ابھی ناسمجھ ہے. اسلام 10 سال کی عمر سے بستر الگ کرنے کی تعلیم اس لیے دے رہا ہے. شیطان کب کس کا دماغ خراب کر دے ہم نہیں جانتے. شیطان کب کس کے دماغ میں گندگی اور غلاظت ڈال دے ہم نہیں جانتے. اور مثالیں موجود ہیں. لاپرواہی برتی گئی تو سگے بھائی اور سگی بہن کے درمیان بھی غلط کام کیا. میرے بھائیوں، اسلام پردے کا مذہب ہے، اسلام تقدس کا مذہب ہے. اسلام گندگی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بدکاری کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب، 10 سال کا بچہ تو بالغ نہیں ہے، 10 سال کی لڑکی تو نابالغ ہے، اور اسلام کے اندر جو احکام فرض ہوتے ہیں وہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں. نماز بالغ ہونے کے بعد، روزہ بالغ ہونے کے بعد. 10 سال کا لڑکا تو نابالغ ہے، پھر نماز نہ پڑھنے پر اس کی پٹائی کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے دیا جا رہا ہے جب وہ بچہ 10 سال کی عمر میں نماز کا پابند بن جائے گا، جب وہ 17 سال کا ہو جائے گا، جب وہ 20 سال کا ہو جائے گا اور فجر کی اذان کی آواز سنے گا تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، وہ گرم گرم پانی سے وضو بنا کر کے آٹومیٹک مسجد میں پہنچ جائے گا. تربیت تو کرو میرے پیارے سے. ہم تربیت نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اور ہم کہتے صاحب ہم بڑے بزی لوگ ہیں، ہمارے پاس اس لیے ٹائم نہیں، ہم تو رات دن کاروبار میں لگے رہتے ہیں، جاب میں لگے رہتے ہیں. معاف کرنا، جتنا بڑا بھی جاب ہو، جتنا بڑا بھی کاروبار ہو، اپنے بچوں کی تربیت سے آپ بچ نہیں سکتے. اس سے ہمارے ایک دوست ہیں، بہت دنوں تک وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، الہ آباد کے رہنے والے ہیں. سعودی عرب میں رہتے تھے، ریاض میں رہتے تھے. وہ ڈیلی اپنے بچوں سے فون کرنا، حال چال لینا ان کا معمول تھا. اور نتیجہ یہ ہے کہ 3-4 سال تک سعودی عرب میں وہ رہے، اور آج بھی الحمدللہ ان کی بچی اور بچے سب ماشاءاللہ دیندار ہیں. دعائیں یاد ہیں، قرآن یاد ہیں، بچے ماشاءاللہ دیندار. آپ اگر بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے میرے پیارے ساتھی، اگر آپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، یہ بچے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ، یہ بچے آپ کا گریبان پکڑ کے کہیں گے اللہ یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی. اے اللہ، لڑکا بولے گا اے اللہ میں اگر کمانے میں پیچھے رہا تو میرے باپ نے میرا کالر پکڑا، میری کمائی کم رہی تو میرے باپ نے مجھ کو روکا ٹوکا. لڑکی کہے گی اللہ میں ایک دن اسکول نہ گئی، میری ماں نے مجھ کو روکا، میری ماں نے مجھ کو ٹوکا. لیکن باپ نے اور ماں نے کبھی نماز کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی کو پردے کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو گھر میں لیٹ کیوں آئی، ماں نے لڑکی سے کبھی یہ نہیں پوچھا اسکول کی چھٹی تو 2 بجے ہوئی تو 4 بجے کیوں آئی، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو سہیلی کے گھر رات میں رک کیوں گئی. تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. حضرت لقمان کو دیکھو، وہ بھی تو ایک باپ ہے، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اور لقمان کی یہ نصیحت اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان کرتا ہے. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. اے میرے بچے دنیا کا سب سے بڑا انیائے، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. پہلا حق جو حضرت لقمان اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تو شرک مت کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، یات بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی تیرے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لقمان کے جیسے باپ بنو میرے پیارے ساتھی۔ باپ بننا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ کہف پڑھتے پڑھتے عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، وہ دونوں بیچارے تھکے ہارے بیٹھ گئے۔ وہاں دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا، دیوار کو ٹھیک کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں کہا یہ کنجوس لوگ ہیں، ان لوگوں نے کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے دیوار ان کی فری میں ٹھیک کر دی، ان سے پیسہ لے لینا چاہیے تھا، اجرت لے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار جو گرنے والی تھی وہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان کے اندر دو یتیم بچے رہا کرتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کے باپ نے خزانہ دبایا تھا، خزانہ دبا کے مر گیا تھا باپ۔ اے موسیٰ، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ لٹ جاتا، گاؤں والے لوٹ لیتے، چونکہ بچوں کا باپ نیک انسان تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچوں کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ بچے کل جب جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ یہ ہے اولاد، اولاد کو پھل مل رہا ہے باپ کی نیکی۔ جو باپ نیک ہوگا وہ جائیداد بنا کے جائے چاہے نہ جائے، وہ بینک میں بیلنس چھوڑ کے جائے یا نہ جائے، وہ زمینیں اور جائیدادیں چھوڑ کے جائے چاہے نہ جائے، اگر باپ نیک ہے اس کی نیکی کا پھل اس کے بچوں کو ضرور ملے گا۔ میرے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی یہی آیت پڑھ رہے تھے، یہی آیت پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں اور سلام پھیر کے اپنے بچے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے، رات کا سناٹا ہے، تیرا باپ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اے میرے بچے، تیرا باپ تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تیرا باپ تیرے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ کل تیرے کام آ جائے تیرے باپ کی نیکیاں۔ اے میرے بچے، دیکھ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچوں کو ان کے ماں باپ کی نیکی کام آئی، اے میرے بچے، تیرا باپ تیرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ ہم اور آپ جب تک نیک نہیں بنیں گے ہمارے بچوں کی دنیا نہیں بن سکتی۔ میرے پیارے سے ہم اور آپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم کہیں اچھی جگہ گھومنے جاتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں، کسی اچھے ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں بچوں کو سوچتے بچوں کو بھی کھلا دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہمیں عزیز ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو جنت میں بھی لے کے جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جنت میں لے کے جائیں تو ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، جو ایمان والے ہوں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہو، اولاد بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہو، تو اللہ فرماتا ہے ہم ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کریں گے اور اولاد کو بھی جنت میں داخل کریں گے، ہم وتھ فیملی پریوار کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ دعا کرو میرے پیارے ساتھیو کہ اللہ ہم سب کو پریوار کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔
نبیوں نے پریوار کے ساتھ جنت میں جانے کی دعائیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پروردگار تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اور قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعا بیان کی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اولاد کی تربیت کرو میرے پیارے. یہ حق ہے اولاد کا. گردن پکڑ لے گی آپ کی اولاد اگر آپ اس کا حق ادا کریں. میں کہتا ہوں بچہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں. اس سے بڑا یتیم تو وہ بچہ ہے ماں ہے باپ ہے مگر تربیت نہیں کرتے. وہ بچہ اپنے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہے میرے ساتھ. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت وابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں, جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت نہیں. سماج کی اصلاح اگر کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دینا پڑے گا. اپنی اولاد کے اندر یہ تصور پیدا کرنا پڑے گا اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب تک یہ تصور نہیں پیدا ہوگا سماج سے کرپشن نہیں ختم ہو سکتا, سماج سے برائیاں نہیں ختم ہو سکتی. قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ. اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. بربادی ہے, ویل ہے, جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. جب وہ سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا تول کر کے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب سامان تول کے دیتے ہیں, جب سامان دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا يظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ نہیں جانتے کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے اور ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اللہ کی عدالت لگے گی میرے پیارے سے, اور اللہ کی عدالت میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا, کوئی ڈسکریمنیشن